بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو آج سے 9 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 20 سال کا تھا۔ میں اکثر شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں جاتا تھا۔ ایک شام دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر واپس گھر جا رہا تھا۔ کرکٹ گراؤنڈ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پہ تھا اور راستے میں ایک بڑی نہر بھی تھی۔ میں اپنی سائیکل پر اس نہر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری سائیکل کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور سائیکل اسی پتھر سے ٹکراتے ہی گر پڑا اور میں خود بھی اپنا توازن کھو کر اس نہر میں گر گیا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا لیکن میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس نہر کا پانی کافی گہرا تھا اور میں اس پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک گیا لیکن پانی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے اور میں نہر میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، پھر میں بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب میں ہوش میں آیا اور اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے ہاتھ پاؤں کو کوئی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھا، وہ ایک بہت ہی تنگ کمرے کی طرح لگ رہا تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ پھر میں نے اپنی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے کچھ روئم جیسا محسوس ہوا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے کو چھو کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس ایک چادر تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ ایک کفن تھا اور میں ایک قبر میں ہوں۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں قبر میں کیوں تھا؟ میں تو زندہ تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے اس قبر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن میں وہیں پھنسا رہا۔ وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ قبر کوئی مضبوطی سے بند کر گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی اور قبر کے اوپر لگے گڑھے اپنے ہاتھوں سے توڑے اور پورا زور لگا کر مٹی کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور میں آدھی قبر گرا چکا تھا۔ میری سانس بند ہونے لگی۔ پھر مزید آدھے گھنٹے کے بعد میں اندر سے پوری قبر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں قبر گرا کر باہر نکلا۔ اس وقت شام کا وقت تھا اور قبرستان میں کچھ عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ وہ عورتیں مجھے قبر توڑ کر باہر نکلتا دیکھ کر چیخیں مارنے لگی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سامنے کچھ اور نوجوان لڑکے بھی گزر رہے تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر موجود کفن کو درست کیا اور اسے لپٹ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں مجھے صابر نظر آیا۔ صابر میرا پرانا دوست تھا۔ میں صابر کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ صابر مجھے دیکھ کر حیرانگی اور خوف سے دیکھتا رہا۔ میں نے صابر سے کہا، صابر میری بات سنو، لیکن صابر مجھے کفن میں زندہ دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ میں اسے پیچھے سے آواز دیتا رہا لیکن اس نے نہیں سنی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں جانتا تھا سب مجھے دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کوئی میرے زندہ ہونے کا یقین نہیں کرے گا۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ مجھے روح سمجھتا تھا۔ قبرستان سے گھر جاتے ہوئے راستے میں میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے خالہ کے گھر جا کر دیکھ لوں۔ میں خالہ کے گھر گیا۔ اس وقت خالہ گھر پر نہیں تھی، ان کی ایک بیٹی گھر میں موجود تھی۔ میں نے خالہ کے گھر جا کر ان کی بیٹی کو سلام کیا اور جب ان کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میری موت کی خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، اس لیے میں جو بھی مجھے دیکھتا ڈر سے بھاگ جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر میں کیا کروں۔ میں جب گھر پہنچا تو میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب شاید میرے مرنے کی خبر سن کر میرے گھر جمع تھے۔ ابو امیر باقی سب لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور کچھ ڈر سے قبروں میں بھاگ گئے۔ میں اپنے ابو کے پاس چلا گیا۔ ابو نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے حیرت سے ابو کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر میں امی کے پاس گیا۔ امی نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے زندہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ہم جانتے ہیں تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، کوئی بدروح ہو۔ میں نے اپنے ابو سے کہا، ابو میرا یقین کرے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا۔ لیکن ابو نے اور کسی اور نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ ابو کچھ قرآن آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے اور پھر کچھ اور لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں باہر چلا آیا اور پھر آ کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ مجھے مسجد سے بھی نکال دیتے۔ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے تب میں مسجد کے واش روم میں چپ کر بیٹھ گیا۔
امام مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں ساری رات اس مسجد میں بیٹھا یہ دعا کرتا رہا کہ میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی جب امام مسجد اذان دینے اندر آیا اور اس نے مجھے سامنے بیٹھا دیکھ لیا اور مجھے مسجد میں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہوا میرے پاس چلا آیا۔ اس امام مسجد نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ میں امام کی بات سن کر گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور شفقت سے بولے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اندر کیسے آئے؟ کیونکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد تو میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر اس کی ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بڑی ہمدردی سے بولے تحریر ناصر حسین بیٹا، ایک ایسا ہی ایک واقعہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا مولوی صاحب مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب مجھے حوصلہ دیتے میرے گھر لے آئے اور ابو امی بھائیوں سے بولے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا ہے، آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تب ابو نے کہا ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا، پھر یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب نے تحمل سے ابا کی بات سنی اور پھر نرم لہجے میں بولے بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کیا تھا، وہ نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا تھا اور آپ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے آ گئے۔ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو ابا نے برہمی سے کہا اگر یہ ہمارا بیٹا ہے تو کہو اسے ثابت کرے۔ مولوی صاحب نے ابا کی بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی کینچی نکالی اور کینچی کی نوک میری ہتھیلی پر مار دی۔ میری ہتھیلی سے خون آنے لگا تو ابا امی اور باقی سب کو یقین آیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ آج میری عمر 50 سال ہے اور یہ خوفناک واقعہ آج میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔